ستاروں کی زبان کے اس خاص وضاحتی تجزیے میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے راز سے پردہ اٹھانے والے ہیں جو ہم میں سے بہت سے لوگوں کے ارد گرد موجود ہوتا ہے، لیکن ہم کبھی اس پر غور نہیں کرتے۔ آج ہم ان افراد کی شخصیت اور مستقبل کا مکمل جائزہ لے رہے ہیں جن کا نام انگریزی حرف ایس سے شروع ہوتا ہے۔ چلیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کی ظاہری اور باطنی دنیا میں آخر ماجرا کیا ہے۔ بھاری بوجھ اور ہونٹوں پر روشن مسکراہٹ۔ ہم دوستوں، یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ ان افراد کی پوری دنیا ہے۔ ان میں سے بیشتر لوگ دنیا کے سامنے ایک انتہائی مضبوط اور پرسکون شخصیت پیش کرتے ہیں۔ دیکھنے میں بالکل عام لگتے ہیں، چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں یقین مانیے یہ مسکراہٹ اس شدید طوفان کو مکمل طور پر چھپا رہی ہوتی ہے جو اس وقت ان کے دل اور دماغ میں برپا ہے۔ یہاں ایک بڑا ہی واضح اور عجیب فرق دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک طرف ان کی بیرونی حالت ہے، بالکل پرسکون اور چٹان کی طرح مضبوط، اور دوسری طرف ان کی اندرونی حقیقت ہے جہاں شدید بے چینی ہے، ہر وقت کا سوچنا ہے اور اضطراب ہے۔ ان کی بیرونی شکل اور اندرونی کشمکش کا درمیان یہ جو فاصلہ ہے نا، یہی ان کی موجودہ زندگی کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ ہر کوئی ان کا درد نہیں سمجھ سکتا، اس لیے سب کچھ اپنے تک ہی محدود رکھتے ہیں۔ اب تھوڑی سی اس اندرونی طوفان کی بات کرتے ہیں جو دنیا کی نظروں سے اوجھل ہے۔ آخر ان کے اندر چل کیا رہا ہے؟ دیکھیے، دن کے اجالے میں اور لوگوں کے ہجوم میں تو سب ٹھیک لگتا ہے، لیکن جیسے ہی رات ہوتی ہے اور دنیا خاموش ہو جاتی ہے، ایس نام والے افراد کے دماغ میں خیالات کا ایک سیلاب آ جاتا ہے۔ ماضی کی پرانی یادیں، کچھ مخصوص لوگوں کی شدید کمی کا احساس اور سب سے بڑھ کر مستقبل کی فکر۔ یہ ایک ایسی ذہنی کشمکش ہے جو سچ پوچھیے تو انہیں سونے ہی نہیں دیتی۔ ویسے ایک بات جو غور طلب ہے وہ یہ کہ اس وقت یہ افراد ایک نہایت گہری اور بالکل خاموش تبدیلی سے گزر رہے ہیں۔ ان کی پرانی عادتیں، پرانے رشتے، یہاں تک کہ کچھ پرانے خواب بھی آہستہ آہستہ ان سے چھوٹ رہے ہیں۔ یہ لوگ خود بھی یہ محسوس کر رہے ہیں کہ وہ اب پہلے والے انسان نہیں رہے، اور یہی خاموش تبدیلی انہیں اکثر خود میں ہی گم رکھتی ہے۔ لیکن خیر، ہر مصیبت کا ایک نتیجہ بھی تو ہوتا ہے، اور ان خاموش جنگوں اور شدید تنہائی کے بیچ میں بھی ایک امید کی کرن موجود ہے۔ اصل میں ان کا یہ سفر ایک مخصوص ترتیب سے آگے بڑھتا ہے۔ ابتدا میں گہرے نقصانات کا سامنا ہوتا ہے، پھر ایک لمبا تنہائی کا دور آتا ہے۔ لیکن یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہی وہ تنہائی ہے جو انہیں خود کو پہچاننے کا موقع دیتی ہے۔ ان کے اندر ایک ناقابل شکست طاقت بنتی ہے، اور آخرکار یہی طاقت کامیابی کے نئے دروازے کھول دیتی ہے، بالکل کسی فلم کی کہانی کی طرح، ہے نا؟ اور اس سفر میں یہ سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ جو لوگ ان کی زندگی سے دور جا رہے ہیں وہ کوئی بہت بڑا ٹریجڈی یا نقصان نہیں ہے۔ دراصل کائنات کے نظام میں یہ مخصوص سبق ہیں۔ یہ لوگ آئے ہی اس لیے تھے تاکہ انہیں مزید مضبوط بنا سکیں اور آگے بڑھنے کا راستہ دکھا سکیں۔ ایک اور اہم بات جو ایس نام والے افراد کو دوسروں سے الگ کرتی ہے وہ ہے ان کا صاف اور شفاف دل، اور سچ کہوں تو یہی ان کی سب سے بڑی کمزوری بھی بن جاتی ہے، کیونکہ دل صاف ہوتا ہے، اس لیے جب دھوکہ ملتا ہے تو یہ لوگ اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ لیکن مجال میں جو کبھی شور مچائیں یا شکایت کریں، یہ لوگ اپنے شدید درد کو بالکل خاموشی سے سہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ خاموش برداشت اور صبر صرف ذاتی زندگی تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان کی پیشہ ورانہ زندگی اور مقاصد میں بھی یہی سب ہو رہا ہے۔ آج کل ان لوگوں کے ذہن میں جو سوال سب سے زیادہ گونج رہا ہے وہ یہی ہے کہ آخر یہ انتھک محنت کب رنگ لائے گی؟ خوابوں اور مقاصد کے لیے دن رات ایک کر دیا ہے، لیکن ابھی تک وہ نتیجہ نہیں ملا جس کی امید تھی۔ یہ مسلسل انتظار انہیں اندر ہی اندر تھکا رہا ہے۔ لیکن دوستوں، یہاں ایک بہت ہی تسلی بخش بات یاد رکھنے والی ہے۔ سچی محنت نہ کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ کائنات کے اس نظام میں دیر ضرور ہو سکتی ہے، لیکن یہ دیر دراصل انہیں ایک ایسے موقع کے لیے تیار کر رہی ہے جو ان کے تصور سے بھی کہیں زیادہ بڑا ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ کامیابیاں بالکل قریب ہیں۔ وہ کامیابی کسی بہترین نئی جاب کی شکل میں ہو سکتی ہے، کسی نئی اور بامانی دوستی کی صورت میں ہو سکتی ہے، یا پھر اچانک ملنے والی کوئی ایسی خوشخبری جو ان کی زندگی کا رخ ہی بدل دے۔ بس اس وقت خود پر یقین قائم رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب بات محنت اور کامیابی کی ہو گئی تو تھوڑی بات محبت اور وفاداری کی بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ وہاں بھی ان کا انداز بالکل مختلف ہے۔ دل کے معاملات میں ایک بہت ہی دلچسپ چیز نظر آتی ہے۔ جب یہ کسی کو چاہتے ہیں اور سامنے والا ان کی قدر کرتا ہے تو یہ مکمل سچائی اور گہرے جذبات کے ساتھ محبت لٹاتے ہیں، لیکن جیسے ہی انہیں محسوس ہو کہ انہیں نظر انداز کیا جا رہا ہے
तो इनका दिफाई रवैया यही होता है कि शिकायत करने के बजाय बिल्कुल खामोश हो जाते हैं और चुपचाप पीछे हट जाते हैं। तो होता क्या है जब ये पीछे हट जाते हैं? अगर किसी ने सच्ची कदर की होगी तो वो शख्स ज़रूर वापस आएगा, और अगर कोई वापस नहीं आता तो फिर बात सीधी सी है। इसका खुली किताब की तरह वाज़े मतलब ये है कि ऊपर वाले ने इन्हें किसी बहुत ही बेहतर साथी के लिए बचा लिया है और इनकी हिफाजत की है। लेकिन जाहिर है इतना भारी जज्बाती बोझ और अकेलेपन का ये सफ़र, इन सब चीज़ों से इनकी अपनी सेहत पर तो मनफी असर पड़ता ही है। इसलिए अब फौरी तौर पर कुछ तब्दीलियां लानी होंगी। ये जो अंदर ही अंदर इतनी थकावट जमा हो चुकी है, इससे निपटने के लिए कुछ इक़दामात बहुत ज़रूरी हैं। अपने जज्बात को हर वक्त दबाना छोड़ना होगा, रात की पुरसुकून नींद को सबसे ऊपर रखना होगा, और सबसे बड़ी बात, हर छोटी बड़ी बात को अपने दिल पर लेना बंद करना होगा। अपना सुकून इन्हें खुद वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर सच पूछें तो इनकी जो सच्ची मुस्कुराहट है वही इनकी असल ताकत है। ये सिर्फ खुशी दिखाने का जरिया नहीं, बल्कि दुनिया का सामना करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए इनकी सबसे बुनियादी और असल ताकत यही मुस्कुराहट है। जब तक ये वापस नहीं आती, इनका जादू मुकम्मल नहीं होता। और आखिर में एक बात बिल्कुल वाज़ेह है, ये सारी मुश्किलात और आजमाइशें ये इन्हें तोड़ने के लिए नहीं आईं। ये तो इन्हें बिल्कुल उस तरह निखार रही हैं जैसे आग में तप के सोना निखरता है। ये वक्त इन्हें पहले से कहीं ज़्यादा समझदार और कहीं ज़्यादा ताकतवर बना रहा है। तो दोस्तों, इस पूरे तज्जिए और बहस के बाद हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल आकर खड़ा होता है। अगर ये शदीद खामोश तूफान, ये तन्हाई और ये सारी जद्दोजहद सिर्फ और सिर्फ एक शानदार मुस्तकबिल की बुनियाद है, तो सोचिए, इतना कुछ सहने के बाद और इतना निखरने के बाद ठीक इनके आगे जो कामयाबी खड़ी है वो आखिर कितनी अजीम और बेमिसाल होगी। ये हकीकतन सोचने की बात।